السلام علیکم. ڈاکٹر محمد عارف اکین بات کر رہا ہوں ایزی ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے. آپ سے فاتح کو ہمارا آج کا موضوع ہے انسومنیا، بے خوابی. ہمارے یہاں اکثر اور خاص طور سے آج کل کے دور میں جب موبائل ہمارا سکتی ہے تو ہماری راتیں جو ہے وہ جاگ کر گزرتی ہیں، نیند ٹھیک سے ہم لیتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں وہ بڑی تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن بے خوابی پہ بہت ساری وجوہات ہیں اور ان پہ کچھ حل میں بتاؤں. بے خوابی بنیادی طور پر دو طرح کی، ایک کو ہم کہتے ہیں انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل، یعنی اندرونی اور بیرونی. انٹرنل جو ہے وہ دماغ کے انتشار کی وجہ سے، وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے خواہ اپنے اوپر کچھ فکریں طاری کی ہوئی ہیں جو کہ ہماری زندگی سے تعلق نہیں کے رکھتی، لیکن فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، میں غصے میں ہوں، مجھے وہ جب تک غصہ ہوگا تب تک آپ کو چین نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی. اور نیچی جو ہے وہ انٹرنل جو ہے اس کی دوسری قسم ہے، وہ ہندوستانی فلموں میں لفظ استعمال ہوتا ہے کیمیکل لوچا. وہ کیمیکل لوچا جو ہے وہ دفتروں کے اس کو حل طرح ہے. اسی لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کو کچھ سکون آپ دوائیں لکھ کر دے دیں گے اور اس کے بعد وہ جو ہے آپ کو آرام آ جائے گا، لیکن وہ اسی کے مشورے سے آپ استعمال کریں. تو وہ کیمیکل والی جو چیزیں ہیں وہ تو ڈاکٹر کی حکومت حل میں ہیں، لیکن جو عمومی انتشار ہے اس کے لیے آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ اخبار پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، کتابیں پڑھنے کی، رسالے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس سے یہ کہ آپ کا فکر اور ذہن جو ہے وہ اس پہ چلا جائے گا اور انتشار سے ہم بن جائیں گے. یہ تو ہوگی انٹرنل. ایکسٹرنل پہ میرے تجربے میں چار چیزیں ایک تو گرمی ہے کہ آپ کا جسم بے چین ہے گرمی کی وجہ سے، خاص طور سے کراچی کی جو گرمی ہے جس میں رطوبت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کا پسینہ بہتا رہتا ہے اور گرمی سے آپ کی جان نہیں، بدن بہت ٹھنڈک محسوس نہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ایک پلیٹ کا، اور یہاں بھی ہم آپ کو تصویر دکھا دیں گے لیکن تب زیادہ تفصیل میں نہیں. دوسرا ہے مچھر اور لاد ریک کا تو پھر آج میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن مچھر کا ہر دن وہی ٹھنڈی بوتل ہے، کیونکہ مچھر جو ہے وہ اس کمرے میں جس کمرے میں آپ موجود ہیں یا مچھر موجود ہے اس کمرے میں سب سے ٹھنڈی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے. اور جب آپ کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے گرمی سے اور اے سی سے اور جو بھی ہے آپ ٹھنڈا حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کمرے میں سب سے ٹھنڈی جگہ جو ہے وہ آپ کا بدن ہوتا ہے، تو وہ بڑی آسانی سے آپ کے بدن کو دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ آپ کا خون چوسنے کے لیے آ جاتا ہے. تو اگر وہ ٹھنڈی بوتل برف کی بوتل کمرے میں رکھی ہو تو یہ مچھر آپ کے جسم پر نہیں رہے گا. تیسرا حوصلہ ہے پٹھوں کی اینٹھن. پٹھوں کی اینٹھن میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف اس کے طریقے ہیں علاج کے، اور ان میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہی ٹھنڈی بوتل برف کی بوتل جو ہے اس کے رکھنے سے آپ کا بدن نہیں رکھے گا. اس کا ایک اور طریقہ ہے جو بہت آسان ہے، وہ دیے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیتے ہیں تو ایک گلاس ORS اورل ریہائیڈریشن سالٹ ایک دسوائن، تو آپ کے جسم کی نمکیات اگر برابر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ پھر یہ بدن میں اینکر نہیں ہوں گے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا بستر. آپ کا بستر اگر فوم کا ہے تو فوم جو ہے وہ ہمارے جسم کو موافق نہیں آتا ہے، اس میں سے اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ آپ کے بدن کو بے چین رکھتی. اس کے لیے آپ کے پاس بہترین مثال یہ ہے کہ آپ جب پولیسٹر کے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی کا موسم ہوتا ہے اور رات کو جا کے جب آپ قمیض اتارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنگاری نکلتی. وہ چنگاری آپ کے بدن کے اطراف میں ایک اسٹیٹک الیکٹریسٹی کا آنا ہے. جب آپ وہ قمیض اتارتے ہیں تو وہ آدھا جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سے چنگاری نکلتی. فوم جو ہے وہ بھی پولیسٹر اوریجن ہے اور اس میں سے بھی یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی نکلتی ہے جو آپ کے بدن کو بے چین رکھتے ہیں. فوم کا جو گدا ہے اس کے اوپر آپ موٹی دہی ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پی لیتے ہیں، آپ کو یہ اس پرابلم سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی آپ کے سوالات کے جوابات کی شکل میں یا اندر مزید آپ کو معلومات ہیں نیچے.